قمری سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ ماہ ربیع الاول ہمارے اسلامی ممالک میں تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لہذا اہل اسلام یہ موضوع سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں وہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خصوصیت سے کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے لوگوں کے سامنے گفتگو کریں، تاکہ ان کے ذہنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے چراغ پھر سے جل اٹھے، اور وہ ان تعلیمات کو پھر سے تازہ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی تھی، اور اسی طریقے سے وہ پھر سے اطاعت کا عزم کریں، اور اس تازگی کے بعد آئندہ جب تک دوبارہ یہ دن نہیں آ جاتے، جب تک وہ اسی محبت کے زیر اثر اور اسی تذکرے کے زیر اثر وہ اطاعت اور محبت اور احکامات کی بجا آوری کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اس تناظر میں اس مہینے میں جو کچھ بدعات و خرافات ہوتی ہیں، جو کچھ محبت کے نام پر غلط رویہ اور غلط طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، ان سب سے قطع نظر جو اصل بات سمجھنے اور جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے۔ اگر ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس محبت کا اور اس عشق رسول کا تقاضا کیا ہے، تو یہ اصل بات ہوگی، اور یہی بات جاننے اور سمجھنے کی ہے، اور اسی بات کا ہمیں اپنی زندگی میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر 3 بنیادی حق ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کے ذریعے بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے امت پر احسان فرمایا اور پھر آیت مبارکہ میں احسان جتلایا بھی، باور بھی کرایا کہ یہ ہم نے احسان کیا ہے، یعنی کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے ہماری تمہارے اوپر، جسے تمہیں شعوری طور پر سمجھنا چاہیے اور اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کہیں یا اس نعمت کا شکرانہ کہیں، دونوں حوالوں سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بنیادی حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ امتی کو چاہیے اور اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق اور مومنوں کا بنیادی فرض اور ایمان میں داخل ہونے کا پہلا دروازہ ہے۔ اگر ایمان کی عمارت اس بنیاد پہ کھڑی نہیں ہے، اس کی بنیادوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، تو وہ ایمان معتبر ہی نہیں ہے۔ لہٰذا پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور وہ محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت کا معیار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبت کا معیار یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں
اور انسان جتنی بھی طرح کی محبت اس دنیا میں کر سکتا ہے، اس سب محبتوں سے زیادہ محبت اور ان سب سے زیادہ اور بہتر اور اعلیٰ درجے کی محبت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے گی۔ دنیا میں عام طور پر انسان اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے زیادہ محبت رکھتا ہوتا ہے، تو حدیث پاک میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کے اولاد اور اس کے والدین اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت اس کو نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، اور اس کے ایمان کی جو بنیادیں ہیں وہ بھی وجود میں نہیں آ سکتی۔ آپ صحابہ کرام کے نمونے کو دیکھیے کہ انہوں نے اس حدیث پر عمل کرنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک ایسا معیار دیا ہے کہ در حقیقت وہی معیار ہے اور اسی کو سامنے رکھ کے ہمیں چلنا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ان کو کہا گیا ہے۔ وہ غزوہ بدر میں جب ایمان اور کفر کا، حق اور باطل کا پہلا مارکہ برپا ہوا، تو اس مارکے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، اور اس جھونپڑی کی اور اس کیمپ کی حفاظت فرما رہے تھے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور یہ فتح بہت بڑی فتح تھی، اس لیے کہ ایک طرف صرف 313 صحابہ تھے اور دوسری طرف 1000 کی تعداد میں کفار تھے، تو اتنی عظیم اور واضح فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے شریک تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور بعد میں وہ ایمان لے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، غزوہ بدر میں ایک دفعہ آپ میرے سامنے آئے اور قریب تھا کہ میں آپ کو مخالف فریق کا شخص سمجھ کر آپ کو قتل کر دیتا، لیکن میں نے یہ سوچ کر کہ یہ میرے والد ہیں، میں پیچھے ہٹ گیا اور آپ پر میں نے وار نہیں کیا، آپ کو میں نے معاف کر دیا۔ تو اس کے جواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی، دراصل وہی بات ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میری زد میں آتے تو میں آپ کو، یعنی میں آپ کی زد میں آیا تھا اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر تم میری زد میں آ جاتے تو میں تمہیں بالکل نہ بخشتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور دین کا دشمن وہ میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، چاہے وہ میرا والد ہو چاہے میرا بیٹا ہو۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کہ ان کی محبت کے سامنے کسی اور چیز کی، کسی اور شخص کی، کسی اور انسان کی محبت کا کوئی وہاں ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے حضرت ام حبیبہ، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔ ایک دفعہ ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ ان کے گھر اور ان کے کمرے میں تشریف لائے۔ ان کے آنے سے پہلے ایک بستر بچھا ہوا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا، تو جیسے ہی ابو سفیان اس کمرے میں داخل ہوئے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً وہ بستر لپیٹ دیا اور حضرت ابو سفیان اس خالی چارپائی پر بیٹھے۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ مہمان کی اکرام کا کیسا رواج ہے کہ
جب مہمان کہیں پر آتا ہے تو اس کے لیے اچھے بستر بچھاتے ہیں، اور آپ نے میرے آنے پر، جب کہ میں آپ کا والد ہوں، آپ نے اس بستر کو ہی لپیٹ دیا۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ یہ بستر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ، مقدس اور مطہر بستر تھا، اور اس وقت اس پر کوئی اللہ کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن اور کوئی کافر، مشرک، نجس اس پر نہیں بیٹھ سکتا، لہٰذا میں نے اس وجہ سے اس بستر کو ہٹا دیا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے والد کی محبت کا بھی کوئی گزر نہیں۔ اگر ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کچھ اور ہو، اور اپنے والدین اور اولاد سے محبت کا تقاضا کچھ اور ہو، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت درجہ رکھے گی، اور وہاں پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے میں جو کام کرنا چاہیے وہ کرنا ہوگا۔ تو یہ وہ پہلا حق ہے جو امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، کہ امتی کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر چیز سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے، اور ان کی محبت کے مقابلے میں کسی اور چیز سے اس کی محبت میں اضافہ یا زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ امتی کو چاہیے کہ وہ عقیدت بھی رکھے۔ انسان محبت کرتا ہے، یہ چیز مجھے پسند ہے، میں اس کی محبت میں اور اس کے مقابلے میں کسی چیز کو حیثیت نہیں دیتا، وہ یہ کہہ سکتا ہے، لیکن عقیدت کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ جو یہ کہہ رہا ہے، جو ان کی زبان پر ہے، وہ میرے لیے حرف آخر اور وہی حرف نجات ہے۔ تو دوسرا تقاضا یہ ہے محبت کا، اور دوسرا حق یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھیں، یعنی ان کے جو فرمودات ہیں، جو احکامات ہیں اور جو ارشادات ہیں، ہم یہ سمجھیں کہ اس کے اندر ہماری نجات ہے اور اسی کے اندر ہماری فلاح ہے، اور جو حضور فرمائیں گے ہم اس پر پورا عمل کریں گے، اور ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں، ایسا انسان نہیں کہ جس کے فرمائے ہوئے میں ہمارے لیے نجات ہو سکے۔ آپ دیکھیے کہ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور جب پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے، یعنی ان کو اسلام کی دعوت دیجیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے اور وہاں کھڑے ہو کر اپنے تمام رشتہ داروں کو نام لے لے کر پکارنا شروع کیا کہ اے فلاں ابن فلاں، آؤ میری بات سنو۔ دوسرے کو پکارا، تیسرے کو پکارا، تو مکہ کے تمام لوگ جو حضور کے رشتہ دار تھے وہ جمع ہو گئے، اور جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، لہٰذا تمہیں اپنے بچاؤ کا سامان کرنا چاہیے، تو کیا تم میری یہ بات مان لو گے؟ کیا تم میری اس بات میں میری تصدیق کرو گے؟ تو ان سب نے کہا کہ ما جربنا علیک الکذب، کہ ہم نے آپ کے بارے میں کوئی جھوٹ کا تجربہ اب تک نہیں ہوا ہے، ہم یقیناً آپ کی بات کو مانیں گے، اس لیے کہ آپ ہمارے سامنے ایک طویل زندگی آپ نے گزاری ہے، 40 سال آپ کے گزرے ہیں، تو 40 سال میں کبھی ایک دفعہ بھی ہم نے نہیں محسوس کیا کہ آپ اپنی کسی بات میں غلط بیانی سے کام لے سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم آپ کی بات کو مانیں گے اور ہم آپ کو سچ سمجھیں گے، اور ہم یقین کریں گے کہ واقعتاً ایک لشکر آ رہا ہے اور ہمیں اپنے بچاؤ کی تدبیر کرنی چاہیے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم میرے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو۔
توحید و رسالت کی دعوت دی۔ یہاں پر جو سب سے زیادہ گستاخی جس نے کی وہ حضور کے چچا تھے، ابو لہب تھے، اور انہوں نے کچھ ایسے الفاظ بھی کہے جو بہت ہی نازیبا ہیں، ایک مسلمان اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا۔ اور یہ وہ چچا ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس دنیا میں تشریف لائے تھے، تو ابو لہب کی ایک باندی تھی، اس نے آ کر سب سے پہلے مبارکباد دی اور خوشخبری سنائی کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے اسی وقت اس خوشخبری میں اس باندی کو آزاد کر دیا، اور یہ ان کی خوشی کا پہلی علامت ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ان کے سامنے گزرا ہے، تو کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ لیکن عقیدت کا مقام یہ تھا کہ جو کچھ وہ فرما رہے ہیں اس میں ان کو 100% سچ سمجھا جائے، اور ان کے فرمائے ہوئے میں اپنی نجات کا سامان سمجھا جائے۔ تو یہاں آ کر اس کی محبت جواب دے گئی، محبت ختم ہو گئی، اور عقیدت کا جو موقع تھا وہ اس نے چھوڑ دیا۔ لہٰذا یہ دوسری بات ہے جو سمجھنے کی ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ عقیدت بھی ضروری ہے۔ اگر ایک مسلمان محبت تو کرتا ہے، محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے اور امت کو تعلیمات دی، رہنمائی دی، اور زندگی گزارنے کے رہنما اصول دیے، اگر وہ ان پر عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدت میں کمی ہے۔ اور ہم مسلمان اپنے لحاظ سے سمجھیں تو ہم فکری طور پر، نظریاتی طور پر ایسا ہرگز نہیں سمجھ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں، ارشادات میں ہمارے لیے نجات نہیں ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو عقیدت کا جو ایک حصہ ہے وہ تو ہم میں موجود ہے، لیکن عملی طور پر ہم گوئے کہ فکری طور پر، زبانی طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں نجات ہے، لیکن عملی طور پر اس میں کوتاہی ہے۔ تو اس کو اگر ہم دور کر لیتے ہیں اور عملی طور پر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے، نجات بھی ہے، اور وہی حرف آخر ہے، تو ہماری محبت کے ساتھ ساتھ عقیدت بھی پوری ہو جائے گی۔ اور تیسرا حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر ہے وہ یہ کہ محبت ایک درجہ، ایک فرض، ایک چیز، اس کے بعد عقیدت دوسری چیز، اور پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے اطاعت، کہ ہم محبت بھی رکھیں، عقیدت بھی رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اطاعت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس تیسرے حوالے سے بطور خاص توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں محبت کا دعویٰ کریں اور محبت کا معیار ایک پیدا کریں، اور جہاں پر ہم ان کے فرامین کو حرف آخر اور ذریعہ نجات سمجھیں، وہیں پر ہم عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں، اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اس وقت عشق رسول اور محبت رسول کامل ہوگی۔ اس سے پہلے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے 2 جز تو ادا ہو رہے ہیں، تیسرا جز ادا نہیں ہو رہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد پر کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے، ان کو سینے سے لگاتے تھے، ان کا بوسہ لیتے تھے، اور یہ فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ان سب فضائل کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ بیٹی اس خیال میں نہ رہنا کہ
کہ تم پیغمبر کی بیٹی ہو اور اسی بات پر تمہاری نجات ہو جائے گی۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ حضرت فاطمہ کی محبت کا کیا معیار ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے، ان کی عقیدت کا کیا معیار ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے بعد تیسری چیز کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں نجات حاصل کرنی ہے اور آخرت میں نجات کی ضرورت ہے تو تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی، اور جو نجات کا مدار ہے اور نجات کا جو معیار ہے وہ اطاعت ہے۔ جتنی تم اطاعت کرو گی اسی لحاظ سے تمہارا درجہ آگے بڑھے گا۔ اگر اطاعت نہیں کرو گی تو صرف بیٹی ہونا اور اولاد ہونا یہ تمہیں نجات نہیں دلا سکتا۔ اور اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سے بھی فرمایا تھا کہ صرف رشتہ داری، نبی سے رشتہ داری تمہیں نجات نہیں دلا سکتی۔ اگر نبی سے رشتہ داری کسی کو نجات دلا سکتی تو نوح کا بیٹا وہ نجات پا لیتا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد نجات پا جاتے، لوط علیہ السلام کی بیوی وہ نجات پا جاتی۔ اگر انہوں نے نجات نہیں پائی تو تمہیں بھی رشتہ داری نجات نہیں دلا سکتی۔ نجات چاہیے تو پھر اطاعت کرنی ہوگی، اور اطاعت کا معیار وہ ہے جو صحابہ کرام ہمیں دے کر گئے۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان سے عقیدت اور ان کی اطاعت کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ محبت، عقیدت اور اطاعت کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں تعلیم کے لیے، عمل کرنے کے لیے ارشاد فرمائی ہیں وہ اپنی جگہ، صحابہ کرام ایسی چیزوں کی بھی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے تھے جو دین کے اندر بطور دین کے مقصود ہی نہیں ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور مشابہت کے حوالے سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ریشمی جبہ زیب تن کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ تشریف فرما ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریشمی لباس یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور قریب میں ایک تندور جل رہا تھا، انہوں نے وہ جبہ اتارا اور اتار کے تندور کے اندر پھینک دیا۔ اگلی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس جبے کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو لے جا کر تندور کے اندر ڈال دیا ہے اور یوں اس کو میں نے ختم کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ مردوں کے لیے جائز نہیں، آپ خواتین کو تو پہنا سکتے تھے اس کی کوئی چیز بنا کے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ حضور نے ناپسند فرمایا تھا تو لہٰذا میں نے اس کو وہاں پر گرا دیا۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے یہ فرمایا کہ جو چیز حضور کو ناپسند ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے، آگ ہی اس کے زیادہ لائق ہے۔ تو لہٰذا اس حد تک اور اس درجے کی اور اس معیار کی محبت جو صحابہ کرام نے کر کے دکھائی ہے، ہمیں بھی اس کو ہی اپنے لیے آئیڈیل اور مثالی اور معیار سمجھنا چاہیے۔ اور یہ تین چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق ہیں اور یہی عشق رسول کا اصل تقاضا ہے۔ ہمیں اپنے اپنے طور پر غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو اصل تقاضے ہیں ان میں ہم کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ اگر ان میں ہم ناقص ہیں تو ہمیں کامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اور رفتہ رفتہ ان معیاروں تک پہنچنا چاہیے جو اصل معیار ہیں محبت کے۔ اور اس کے علاوہ اگر زبان سے محبت کے دعوے بہت زیادہ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں لیکن اطاعت نہیں ہے اور صرف زبانی محبت کا دعویٰ ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور دراصل وہ محبت ہی نہیں ہے،
اور اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصل مطلب ہی یہ ہے کہ ان کے فرمودات اور ان کے ارشادات کو اپنے لیے ذریعہ نجات اور حرف آخر سمجھا جائے اور پھر ان پر مکمل ہر لحاظ سے منوان عمل کیا جائے۔ تو یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، یہ ہمیں اسی بات کی یاد دہانی کرانے آیا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت میں کوئی کمی تو واقع نہیں ہو گئی، اور اسی طرح ہم فکری طور پر ان کے اتباع میں کوئی کمی تو نہیں کرنے لگے، اور پھر عملی طور پر جس کو اطاعت کہتے ہیں، اطاعت میں کسی طرح کی کمی تو نہیں۔ اگر ان حوالوں سے کمی اور کوتاہی ہے تو ہمیں اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو اصل تقاضا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر یہ ربیع الاول ہمیں اس بات کی یاد دہانی میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ ماہ ربیع الاول کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، اور جو ہمیں کسی حوالے سے کمی اور کوتاہی تھی وہ دور ہو گئی۔ انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔